ایک انہوں نے کہا کہ قربانی کے گوشت کی شرعی تقسیم کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا، تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے، سارا کا سارا رکھ لے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے بلکہ، تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریجر وغیرہ کا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا اپنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی فرض کر لیں، حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیں، یہ ہے افضل طریقہ تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، سب تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا۔ پھر بعد میں سرکار نے اس حکم کو واپس لے لیا، جب تھوڑی فراوانی ہوئی، زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا، تو اب اسی پر عمل ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور وہ 3 حصے بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ہم بعض اوقات اپنے حصے میں ڈالتے ہیں بہترین قسم کی بوٹیاں، گول گول بوٹیاں، وہ سب رکھ لیتے ہیں، یہ بھی رکھ لو، اس کی یہ بناؤں گی، وہ فلاں کی وہ مطلب بریانی بنانی ہے، اور فلاں گوشت کے وہ نہاری بنانی ہے، اور اس کے فلاں چیز بنانی ہے، اپنے اچھا گوشت رکھ لیا۔ دوست احباب کو پھر ان کے دینے کے اعتبار سے کسی نے ران بھیجیے تو ران، کسی کا اچھا گوشت آیا تو اچھا گوشت، جس نے کچھ نہیں بھیجا اس کو چھوڑ دو، تو یہ لین دین کا معاملہ۔ اور غریبوں کو سب سے زیادہ پسلیوں کا گوشت اور ایسا وہ غریبوں کو دے دو، یہ چیز نہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں نا، سمجھ لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جائے گا۔ سب سے پہلے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے اور پھر کسی غریب تک پہنچتا ہے۔ اب جو اللہ کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ اس کے ذریعے غریب تک پہنچا رہے ہیں، وہ تحفہ ایک انتہائی ناقص ہو، یہ مطلب خود سوچ لیجیے، اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طرح کا گوشت بھیج دے کہ اٹھائیں تو یہ پسلیاں ساری لٹکی بھی نظر آئیں، تو آپ بھی اس کو برا فیل کریں گے کہ یار یہ کیا کیسے گوشت بھیجا، پسلیاں بھیج دیا ہمیں، اور آپ غصے کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ کے لیے ہم پسند کریں مناسب نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گوشت اچھا رکھ لیں، باقی سب کو مکس کریں، پھر اس کے 3 حصے کریں، اور تاکہ برابر گوشت پہنچے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر نے فون پر مجھے 3 مرتبہ طلاق دی 5 سال پہلے، اب مجھے پتہ چلا کہ 5 سال ہم ساتھ رہے، کسی نے کہا فون پہ طلاق ہی نہیں ہوتی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کس نے کہا فون پر طلاق نہیں ہوتی؟ فون پر تجارت ہو رہی ہے، فون کے اوپر آپ ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں، فون کے اوپر حکم دیتے ہیں ماں باپ، تو کیا اس کو پورا کرنا بچے پہ واجب نہیں ہوتا؟ ہر چیز فون کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اسی طرح میسیجز، میلز ہیں، میسیج ہیں، بعض کہتے ہیں جی فون کے میسیج سے طلاق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی صاحب طلاق؟ کس وجہ سے نہیں ہوتی؟ جب یہ چیزیں ہمارے زمانے میں رائج ہیں، ان کو اپنے جذبات، اپنی فیلنگز، اپنے معاملات کے اظہار کے لیے، بہت سی چیزوں کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ ویلڈ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی میل، آج کل میل کے اوپر دیکھیں کتنے سارے آپ آرڈرز دیتے ہیں، آرڈر ریسیو کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اتنی چیزوں کی بنیاد، خالی طلاق نہیں ہوگی تو بالکل۔ اور یہ تو پھر کال کر کے آپ کو باقاعدہ کہا تو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ جس نے یہ کہا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی تو وہ بہت ہی بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، کیونکہ آپ پھر 5 سال ساتھ رہے اور 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اس کا مطلب ہے 5 سال تک جتنا آپ لوگ قریب رہے سب گناہ، بالکل ایسے جیسے 2 اجنبی مرد و عورت ایک گھر میں رہنا شروع کر دیں۔ جسمانی تعلق زنا خالص ہوگا، اگر اس دوران کچھ بچے پیدا ہوئے تو اس کا نسب والد سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ناجائز طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور اس پہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کام آپ جائز سمجھ کے کر رہے تھے۔ اچھا اب اگر کوئی فرض کر لے صاحب علم واقعی کوئی مفتی صاحب تھے، پہلی بات تو یہ کہ مفتی صاحب کبھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیں گے، یہ میری گارنٹی ہے، لیکن آپ نے کسی مولوی صاحب سے معلوم کر لیا، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے رعایت کا پہلو نکل آیا، جو مسئلہ ہے آپ کو کسی مستند ادارے سے معلوم کرنا چاہیے تھا، تو لہٰذا بہرحال یہ تمام صورتحال، ان تمام چیزوں پہ آپ گناہ کریں، میرا مشورہ ہوگا احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کریں، اور آپ بغیر حلالہ کے آپ اس شوہر کے ساتھ دوبارہ نہیں رہ سکتی ہیں۔ ہماری گزارش ہے ایسا کوئی معاملہ ہو تو مستند علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کیا کریں۔